بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ اولاد میں سے قابیل جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اس کی چھٹی پشت میں سے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ کی نافرمانی کا، بغاوت کا اور شرک کا آغاز کیا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ نے اصلاح کے لیے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے مان لیا، کشتی میں سوار ہوئے، بچا لیے گئے، اور جنہوں نے تسلیم نہ کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اور نسل اس وقت دنیا میں نوح علیہ السلام سے، جنہیں آدم ثانی کہا گیا، اللہ نے نبوت دی، وہی بھیجی، اور اس طرح وہ دنیا میں پہلے نبی، پہلے پیغمبر اور پہلے رسول ٹھہرے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ پھر وہ عذاب بھول گئے، سزائیں بھول گئے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، مالک کی کبریائی، اللہ کی توحید، زندگی کا مقصد، راہ ہدایت کو جب بھولے، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ خبر دی۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 48 ہے۔ مالک فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، ہر قوم میں ہم نے نبی کو، پیغمبر کو ہادی بنا کے، رہبر، پیشوا و مقتدا بنا کے بھیجا ہے، اور سب کو ان کی شریعتوں سے، طور طریقوں سے، احکام سے نوازا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں شریعت سے باغی ہوں، میں شریعت کا پابند نہیں ہوں، مالک نے محبوب کو کہہ دیا کہ ہم نے ہر قوم کے پاس ہادی اور رہبر بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ محبوب آپ ان کو کہہ دیں، آپ دنیا کی بلندیوں میں، پہاڑوں پہ ہوں، ان کی فلک بوس چوٹیوں پہ ہوں، یا آپ کہیں گہری کھائیوں میں ہوں، آپ صحراؤں میں ہوں، جزیروں میں ہوں، وادیوں میں ہوں، آبادیوں میں ہوں، بیابانوں میں ہوں، کہاں بھی ہو، میری نبوت اور میری رسالت ہے، تم میرے امتی ہو، اور تم سب کے لیے میرا دستور اور میرا منہاج وہ ضروری ہے، اور اسے آپ نے لینا ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہمارے اپنے نبی اور پیغمبر ہیں، تو وہ بھی سن لیں کہ ہم نے ان کو بھی شریعت دی تھی، تورات، زبور، انجیل سے نوازا۔ آج جو تم بکھر کے بیٹھے ہو، گروہ جماعتیں بن گئی ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارا رب زبردستی کرنا چاہتا تو اس کے قبضہ قدرت میں سب تھا، وہ تم سب کو ایک امت، ایک قوم، ایک گروہ، ایک جماعت اور ایک ہی طرح کے لوگ بنا دیتا، لیکن پھر تمہارا یہ شکوہ ہوتا کہ ہم مجبور ہیں، ہم پہ زبردستی، ہم نے انسان بنا کے، مقصد زندگی سمجھا کے
अपना खालिक और मालिक होना बता के तुम्हें बंदा बना के बंदगी की राह दिखाई। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम सही रास्ते पे आओ, सिराते मुस्तकीम को अपनाओ या अपनी मर्जियां करो। हमने एक उम्मत तुम्हें जबरदस्ती नहीं बनाया, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, तुम्हें बनाया जा सकता था, एक ही सांचे में ढाला जा सकता था। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, जब अंबिया भेजे, शरीयतें भेजी, किताबें भेजी, हादी राह पर रहनुमा भेजे, पेशवा और मुक्तदा भेजे और तुम्हें निसाबे जिंदगी दी, किताबे बंदगी से नवाजा, तो हम ये देखना चाहते हैं इम्तिहान है। भाई एक ही क्लास में सारे स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं और टीचर को पता होता है कि ये मेरे पास बैठते हैं। जो नहीं आए वो नहीं आए, जो बैठे हैं जिन्होंने पढ़ा है उनके अंदर में से सबकी पास नहीं होता। इसकी कितनी तवज्जो थी, कितनी मेहनत थी, कितना इन्हेमात था, कितनी तवज्जो थी, कितना इकबाल था, कितनी तड़प और कितना ज़ौक़ और कितना शौक, कितनी तमन्ना और कितनी आरज़ू थी और कितना उसका फ्यूचर के ऊपर जो है वो उसकी नजर थी। ये सारी चीजें देखने के बाद फैसला होता है आदम की अपना बंदा बना के दुनिया की सारी नेमतें फिर हम ये देखना चाहते हैं कि तुम जा कहां रहे। बड़ा मशहूर मकूला है कि जिन पे एतमाद होना कि ये अपने हैं, उन्हें पिंजरों में बंद नहीं किया जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। जो अपने आते होते हैं वो लौट आते हैं और वो अपने घर के अलावा कहीं और नहीं बैठते। हजरात जाए पूछिए जो कबूतरबाजी करते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा कीमती और नस्ली किसको माना जाता है? जो अपने मालिक के घर को और घर को ना भूले। अगर ये हकीकत है रब ने बनाया है तो फिर रब ये मैसेज भी दे रहे हैं फस्तबिकुल खैरात, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जबरदस्ती न मस्जिद में लाना है, न इबादत गाह में लाना है, न ला करके खड़ा करके कहना है कि क़याम कर, न गर्दन से पकड़ के झुका के कहना है कि रुकू कर, न हमने जबरदस्ती सजदे करवाने हैं, न तशाहुद। अब ये तेरे जिम्मे है। हमने बता दिया कि ये खैर है, ये भलाई है, ये शर है, ये बुराई है, इसमें तेरी और तेरी जो है वो नस्ल की बेहतरी है, इसमें लोगों का और दूसरों का फायदा है। फस्तबिकुल खैरात। अब हम दावत दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। जब आप किसी को खुशी का दावतनामा देते हैं तो ताकीदें बड़ी करते हैं और ये भी कहते हैं कि जल्दी आना, टाइम पे आना, पहले आना। रब भी यही करते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब ज़बरदस्ती हो गई है। लेकिन अल्लाह यहाँ दावत दे के, तरगीब दे के थोड़ा डराते भी हैं, तरहीब भी देते हैं। कुरान मजीद के दो उसलूब बड़े नुमायाँ हैं कि अल्लाह ताला खैर की, भलाई की खबर दे के, उसके अमाकिन, उसकी जगह बता करके, उसकी तरफ दावत दे के, अगर कोई बंदा उस रास्ते को, उस खैर को, उस भलाई को नहीं अपनाता, जैसे बाप अपनी औलाद से कहता है कि तुम्हें कह रहा हूं तुम्हारे लिए बेहतर है, अपना लो, नहीं तो तुम्हें नजर आएगा एक दिन जो है तुम देखोगे और पछताओगे। मालिक कहते हैं याद रखो इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ। अगर तुम मेरे बागी बन के, नाफरमान बन के, मन मर्जियां करके भागोगे, दौड़ लो जितना दौड़ना है और भागिए जितना भागना है, जहां मर्जी निकल जाओ। मेरी जमीन पे जिन और इंस, या माशर अल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी फनफुदू, दौड़ो और भागो, निकल के दिखाओ, तुम नहीं निकल सकते। मालिक कहते हैं तुम्हारा सबका मेरी तरफ है, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। फिर मैं पूछूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि ये तुमने इख्तिलाफ कैसे बना लिया, ये झगड़े कैसे कर लिए थे, ये तुम्हारे अकायद के इख्तिलाफात, तौहीद को छोड़ के शिर्क, इस्लाम को छोड़ के कुफ्र, इखलास को छोड़ के निफाक, सुन्नत को छोड़ के बिदअत, हक को छोड़ के बातिल, और तुमने
میرے وجود کو اور دلائل کو ہوتے ہوئے سب جانتے ہوئے پھر الہاد کی راہیں چنی تو کیسے چنی؟ جواب دیجیے۔ اللہ نے یہاں پوری وعید کے ساتھ، قرآن مجید کے خوبصورت انداز کے ساتھ جہاں ترغیب دی ہے وہاں سمجھایا بھی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے خود محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب ہو کے کہا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، محبوب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ماں بعد آنے والی آپ کی امت کو یہ بالطبع حکم ہے اور آرڈر ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی جسے سیادت ملے، قیادت ملے، حکومت ملے، اللہ تعالیٰ اس کو رعایا دے، طاقت اور قوت سے نوازے، اس کا لا اینڈ آرڈر چلتا ہو اور اس کی اتھارٹی کو دنیا تسلیم کرتی ہو، تو سنیے فیصلوں میں اس چیز کو مد نظر رکھنا جو میں نے اتاری ہے، میری اتاری ہوئی شریعت، کتاب اور سنت اور وحی کے مطابق فیصلے کرنا، یہ محبوب کو پہلے حکم، اور پھر بالاتباع آپ کی امت کو اور پوری قوم کو، علماء کو، حکمرانوں کو، کوئی شخص ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو اللہ نے رعایا دی ہے اور وہ اس حکم کا پابند نہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اتنا بولا، فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، بگڑے ہوئے لوگ، اکڑے ہوئے لوگ، فسادی لوگ، من مرضیاں کرنے والے لوگ، میرے باغی اور میرے تاغی لوگ، ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کرو۔ وہ کیا چاہتے ہیں، دنیا کیا چاہتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے دشمن اور باغی ان کی خواہش کیا ہے، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ذرا بچ کے دامن کو بچا کے رہے، ڈر کے ذرا، اور اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیے۔ اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، حضرات یہ بات کس سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، جن سے یہ ممکن بھی نہیں تھا، امید بھی نہیں تھی، ممکن بھی نہیں تھا کہ آپ ایسے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھا رہے ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے، منبر و محراب کو، حکمرانوں اور سلطانوں کو، وزیروں مشیروں کو، اصحاب سلطہ اور طاقت کو، سب کو رب نے جو ہے وارننگ دے دی کہ ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے مت کرنا، ان سے دامن بچا کے رکھنا۔ یہ لوگ کہیں آپ کو آزمائش میں ڈال کے، آپ کے قدم ڈگمگا کے، صحیح رستے سے ہٹا کے، صراط مستقیم سے اٹھا کے، عدل اور انصاف کے پہلوؤں سے نکال کر کے، اللہ کی اتاری ہوئی چیزوں سے ہٹا کے، کتاب و سنت سے منہ مڑوا کے آپ سے کوئی اور چیزوں سے فیصلے کرتے پھریں اور کرواتے پھریں۔ اللہ پھر کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھکانے پہ کیوں رکھا؟ اگر وہ پھر بھی پھرتے ہیں، میری دعوت کو نہیں سمجھتے، میری توحید کو، میرے بندے ہو کے میری بندگی نہیں سمجھتے، میرے غلام ہو کے میرے مالک ہونے کو نہیں جانتے، اپنی ویلیو حیثیت کو نہیں سمجھتے، میرے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے، تو سنیے ہم نے ان کو اس دنیا کے اندر ان کے گناہوں کی پاداش میں سزائیں تو دینی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب ہوا، مابعد ہوا، خلافت راشدہ میں ہوا۔ حضرات یہ سلسلہ رب نے چلایا ہے، چلنا ہے، لیکن ہمیں ان کا درد بہت ہو جو رب کے بھی باغی، اپنا بیٹا باغی بنے تو ہاتھ کر دیا جائے، فارغ کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی میرے رب کا باغی بنے، اس سے محبتیں بڑھائی جائیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے گناہوں کی سزا تو دینی ہے، اور جرم کے نتائج ہوتے ہیں، گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں، اور اسے ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اللہ تعالیٰ اب ان کی حقیقت بتاتے ہیں، یہ جو آپ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، جو میرے نہیں وہ تیرے کیسے، جو ہمارے نہیں وہ آپ کے کیسے، ان کی اخلاق، ان کی منہ کی مٹھاس، ان کے میٹھے میٹھے جملے، آپ سے محبت اور محبت کا اظہار، آپ سے بڑا پیار اور آپ کے اوپر خرچ کرنا اور لگانا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، یہ سانپ اور بچھو ہیں ان میں سے اکثر۔ حضرات فاسق کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا 5 چیزیں وہ ہل و حرم میں جہاں بھی ملے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔
جو جانوروں کے حقوق بھی، جمادات اور نباتات کے بھی، زمین کے بھی، حشرات کے بھی، انسانوں کے حقوق دینے کے لیے آئے تھے، اور جن کی دعائیں اور جن کے اصول یہ تھے، جانور کو بھی ذبح کرنا ہو تو اس پہ بھی احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو۔ کہا اس کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کہا اپنی چھری کو تیز رکھو، اسے کم سے کم تکلیف پہنچائے۔ اگر حد لگانی ہے تو پھر آلہ قتل کو بھی تیز رکھو۔ ٹھیک ہے، اس کا جرم ہے، اسے اس کی سزا مل رہی ہے، تڑپانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام انہیں کہا جا رہا ہے اور وہ بتاتے ہیں، وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ کہا خمس یقتلن فی الحل والحرم، 5 چیزیں آپ کو دنیا کے کسی خطے میں، جنگل میں، آپ کی آبادی کے علاقے میں، انسانوں کے وسیب میں، تمہارے سماج میں، تمہاری زندگی میں کہیں نظر آئیں۔ یہ بیت اللہ میں آ کر کے شریف بن کے طواف بھی کر رہے ہوں تو ان کو وہاں بھی مار دیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حرم کے اندر پتہ توڑنا بھی منع ہے۔ کسی جانور کو صرف ڈرانا یا دھمکانا بھی غلط ہے۔ اسی حرم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مار دیے جائیں۔ کون سی 5 چیزیں؟ سانپ، دوسرا بچھو، تیسرا کوا، چوتھی چیل، اور 5واں چوہا اور اس کی جنس۔ ان 5 چیزوں کو مار دیا جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ فُوَيْسِقَاتٌ، ان کے اندر فسق ہے۔ یہ دیکھنے میں بھلے بہت اچھے لگتے ہوں لیکن ان کے اندر نقصان پہنچانے کا مادہ ہے۔ شاعر کہتا ہے حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ مگر ادھر کیا فرمایا؟ جو میرے باغی ہیں، میرے دشمن ہیں، میری نعمتیں کھا کے انہیں میرے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون اچھے نہیں لگتے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، یہ ظالم بڑے درجے کے فاسق ہیں۔ وہ چھوٹے درجے کا فاسق ہے، حرم میں بھی داخل ہو تو مار دیا جائے، وہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ یہ جانور، یہ رینگنے والے، یہ چلنے والے، یہ اڑنے والے، یہ شریعت کے پابند نہیں ہیں، مگر یہ انسان تو شریعت کا پابند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی سنیے معاملہ کیا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، محبوب ان کی پوری کوشش ہے، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا، جیسے بدھو کی نگری تھی، جیسے میرے گھر پہ 360 کا قبضہ تھا، لات منات عزا ہبل کی جے کرائی جاتی تھی، اور کسر کو، نائلہ کو، نظر کو، دیگر کو مان کر کے ان کے ساتھ جڑا جاتا تھا، اور ود سرا یغوث یعوق کے قدموں میں، چرموں میں گرا جاتا تھا۔ یہ پھر وہی چاہتے ہیں کہ لا علمی ہو، جہالت ہو، کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ نہ ہو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جائے، جگہ جگہ پہ ڈھیریاں بنا کے معبود بنا کر کے پوجا جائے۔ یہ سب یہی چاہتے ہیں۔ سنیے، یہ اچھے نہیں ہیں، ان کی جہلیت اچھی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اگر دل میں ایمان ہو تو اللہ کے حکم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی حکم اچھا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حسن، سب سے زیادہ جمال، انسانیت کی خیر خواہی، حقوق کی ادائیگی، فرائض کا نبھانا، ایک دوسرے کا لحاظ، خوشی غمی کے قاعدے اور قانون، بڑوں کے جو ہے وہ عزت اور آبرو، چھوٹوں کا پیار، عورت کا جو ہے وہ احترام اور اس کی قدر اور عزت، اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک تعلق اور مودت۔ جائیے پوری سوسائٹی میں، سماج کو، عبادات کو، معاملات کو، خوشی غمی کو دیکھیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، بنانے والا نہیں جانتا کہ کون سا حکم ان کے لیے اچھا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے مائکروسافٹ تمہاری ٹیکنالوجی سے پڑھ کر کے باریک بینیوں سے انسان کا ایک ایک کل پرزہ بنایا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ ایک بیٹری بنانے والا اس پہ لکھتا ہے کہ جناب گارنٹی اور وارنٹی تبھی ہے جب آپ اس کو فلاں فلاں طریقے سے لگاؤ گے، وگرنہ نہیں۔ الیکٹرانکس کی چیزیں، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے ہمارے سامنے جو ہیں بڑے بڑے
پڑھے ہوتے ہیں سائڈ پہ لکھے ہوئے کتاب کے جناب یہ ہے، اور اس چیز کے اوپر بھی تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے تمہارے رب سے بڑھ کر کے کلام میں اچھا کوئی نہیں، اور اسی کا حکم سب سے بہتر۔ اب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ سنیے، پیار کی پینگیں اتنی نہ بڑھاؤ، بڑھانی ہے تو اپنوں سے بڑھاؤ۔ عزت دینی ہے تو مسلمانوں کو دو، پیار دینا ہے تو ان کو دو، احترام دینا ہے تو ان کو دو، وقار دینا ہے تو ان کو دو، خیال رکھنا ہے تو ان کا رکھیے۔ یہ تمہارے رب کے اعتبار سے بھی ساتھی، توحید کے بھی ساتھی، سنت کے بھی ساتھی، کلمے کے بھی ساتھی، قبلے کے بھی ساتھی، کتاب اللہ کے بھی ساتھی، ان سے محبتیں بڑھاؤ۔ جن سے آپ محبتیں بڑھا رہے ہیں ہم ان کی نیچر کو جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبی کی عزت نہیں کی، سولی پہ چڑھانے کے لیے بھاگے، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الزنا بولا۔ کن کی بات کرتے ہو؟ یہ تمہارا خیال رکھیں گے؟ جنہوں نے اپنے نبی کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ برا دکھایا، وہ تمہاری بیٹیوں کو تمہارے گھر میں محفوظ رہنے دیں گے؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی تم نے تاریخ پڑھ کے نہیں دیکھی؟ یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جن کو یہود کہتے ہیں، یہ نصارہ تھے جن کے ساتھ آج تمہیں ان کا رہن سہن بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر فاتحہ چھوڑ دو جو ام الکتاب ہے، جس میں ہمیشہ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں گمراہوں کا اور تیرے دشمنوں کا اور مخالفین کا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا، اللہ، اور جن پہ تیرے غضب ہوئے ان کا رستہ نہیں چاہیے، ان والا دین نہیں چاہیے۔ اور یہاں تمہاری محبتیں بڑھ رہی ہیں، بعضهم اولیاء بعض، تم جتنا مرضی ان کے نیچے جھک جاؤ، امور کے تقاضے پورے کرتے رہو، زندگیاں نچھاور کر دو، جوانیاں پیش کر دو، شہادتوں پہ شہادتیں دے دو، اپنی عزت، اپنا وقار، سب کچھ ملک مٹی حوالے کر دو۔ یہ ظالم لوگ تمہارے دوست نہیں، یہ آپس میں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ توجہ سے سننا، یہ آیت سورۃ المائدہ ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اور نہ یہ کسی خارجی کی خارجیت میں مبنی سوچ ہے۔ یہ اللہ الرحمان کا فیصلہ ہے جو ماں سے بھی 70 گنا مہربان۔ ماں کو پتا ہوتا ہے میرے بچوں کے دوست دشمن کیا ہے، کیا بہتر ہے کیا غلط ہے۔ جس نے بنایا وہ کیا بول رہا ہے سنو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سنیے، کسی بھی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو کلمہ پڑھنے والے کو یہودی یا مجوسی یا نصرانی کہے، کافر نہیں کہہ سکتا۔ اگر اس نے بولا یہ جملہ جائے گا، اگر وہ مستحق ہے، وہ کافر یا یہودی یا مجوسی یا عیسائی یا غیر مسلم نان مسلم ہے، ٹھیک ہے وہ ڈر گئے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، یہ جملہ واپس لوٹ آئے گا، وہ تو نہیں بنا، کہنے والا بن جائے گا۔ حضرات وعید ہے، معمولی کیس نہیں ہے۔ کسی کو اٹھ کر کے یوں ہی بول دینا یہ یہودی ہے، یہ مجوسی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ ہندو ہے۔ لیکن سنیے، مالک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ تمہیں تمہارے عمل سے دیکھا جائے گا، تمہاری دوستیاں، دوستی کی پینگیں، یہ جھولے، یہ تمہاری محبتیں، آپس میں تمہارے یارانے، دلی لگاؤ اور تعلق، ایک دوسرے کی بھلائی، اور اس اعتبار سے جو تم میں سے ان کے ساتھ ہو گیا پھر وہ وہی ہے، وہ ہمارا نہیں۔ حضرات یہودی ہونا اور یہودی نواز ہونا، سمجھیے قرآن مجید کی آیت کو۔ اگر کوئی کسی کو یہودی کہتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو غلط، قرآن کہتا ہے یہودیت کو، عیسائیت کو، غیر مسلموں کو، ان کو اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ اور سینے میں، ان کو دل میں جگہ نہ دو، یہ تمہارے نہیں، یہ تمہاری عزت، تمہاری آبرو، جس نے رب کی عزت نہیں رکھی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ارے تم ان کے سامنے کیا ہو، وہ تو رب کے بھی 3 ٹکڑے کر کے بیٹھے، اور جس ہندو نے تیرے رب کے 33 کروڑ ٹکڑے کیے وہ تیرا میرا دوست نہیں ہے۔ عیسائیت نوازی، ہندو نوازی، سکھ نوازی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ جو قاعدہ ہے اسے قاعدہ رکھا گیا،
बड़े बड़े लोग मीडिया पे बैठ करके आंकते हैं। रब ने ओहदा दे दिया, किताब और सुन्नत को खिलवाड़ बनाया। लोगों याद रखिए, जो काफिर हरबी है, जिसके साथ जंग है, वो तो आप और मैं सब समझते हैं कि जहां जंग है वहां जंग है। लेकिन जो जिम्मी है, जिम्मी होने की शर्तें हैं, ऐसे ही जिम्मी बन जाते हैं। अपने हथियार फेंके, लड़ेगा नहीं, दारे अमन में रहेगा, उसके जिस्म की, उसके माल की इज्जत आबरू की हिफाजत आपने वक़्त को करना होगी। वो जिजिया दे करके रहेगा। अपनी इबादत, जो उसके इबादत खाने या इबादत गाहें बन चुकी, उनका ख्याल जरूर रखा जाएगा, लेकिन नए सिरे से बनाए जाए, जगह दी जाए। मुसलमानों के टैक्सेस से, ज़कात और उनकी मद से और उनसे छीन करके दूसरों का जो है वो उनके फंड्स मुतय्यन किए जाएं। उम्मत मुसलमा की जगह लेके या इस्लामी हुकूमत अपनी जगह लेके इस तरह की हरकतें करे, नेवर। ये दुनिया की किसी शरीयत में नहीं है। जाइए पढ़िए, मज़ाहिब का मुताला कीजिए, आसमान से नाजिल होने वाली शरीयतों को देखिए, सामी मज़ाहिब का तकाबली मुताला करिए। अपनी तरफ से जो मन में आ रहा है कर रहा है, और उठ के बाद में कहना जी इस्लाम में ये है, रियासत मदीना में ये है, दीन में ये है, इस्लाम में ये है। इकलियतों का कोई शक नहीं, इकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ है, मगर उसका हुदूद और दायरा है, आपको पता होना चाहिए। कि अगर आपने फिक्र को पढ़ा है, उसूल फिक्र को पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है हमारे मुहद्दिसीन, हमारे फक़हा, सहाबा ने भी इस पे लिखा, ताबईन ने भी लिखा, तबा ताबईन की भी तहरीरें मौजूद। हजरात फुक़हाए अरबाई नहीं, दुनिया की 17 बड़ी इस वक्त राइजुल वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जो फिक्र हैं, उनके अंदर भी ये सब तहरीर और मुहद्दिसीन अहादीस के मजमूए, कुरान मजीद और उसकी आयात, ये सब बताती हैं कि वो आपकी, क्योंकि इस्लाम सच्चा मजहब है, जो हक है, खैर है, भलाई है, उसे फैलाया जाएगा। आप कोरोना को फैलाना नहीं चाहते, रोकना चाहते हैं, बीमारी को, वबा को फैलाया नहीं जाएगा। कायनात का सबसे बड़ा वायरस, सबसे बड़ा बीमारी का जरिया और सबब वो शिरक है, वो कुफ्र है, वो बातिल है, वो रब की नाफरमानी है, वो अल्लाह की बगावत है, वो सुन्नत के साथ दुश्मनी है। इनको फैलने दिया जाएगा नहीं, जहां तक है उसी हद तक। वो अपना प्रचार नहीं करेंगे, अपनी इबादत गाहों के अंदर रह के, ठीक है, आजाद हैं, जो करना चाहते हैं करें, उनका हाथ नहीं रोका जाएगा, लेकिन उन्हें सच और बातिल, सही और गलत ये समझाया जाए। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाह। रब जिसे हुकूमत दे, स्टेट दे, सल्तनत दे, सुल्ता दे, ताकत और कुव्वत दे, पावर दे, अथॉरिटी दे, उसका सबसे पहला काम रब के घर बनाना है। सबसे पहला काम मसाजिद बनाना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुटे पुटे, बीवी बच्चे, आल औलाद, रिश्तेदार, पैसा दौलत सब मक्के में छोड़ करके जब कुबा में आए हैं, यहूदी थे वहां पे। यहूदी क्या बनाया? जमीन अल्लाह की है, निजाम अल्लाह का है। जब ताकत नहीं थी, जब कुव्वत नहीं थी, जब पावर में नहीं थे, क्या बनाया? सबसे पहले अपना झूपड़ा, अपना रोजा, या अपनी कुल्ली, या अपना घर। हिजरत करके आए थे जहां मुआहदा हुआ था, अंसारे मदीना को कह सकते थे, कह सकते थे। दोनों मुआहदे आपने देखे हैं मीना के अंदर, जब बैठे हुई थी, क्या था वो? कहा जा सकता था पहले मेरा घर बनाओ फिर मैं आता हूं। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, रब का घर बनाया। आप मदीना में पहुंचे, अपना घर नहीं, रब का घर बनाया। रब ने हुकूमत दी, ताकत दी, पहली इस्लामी शरीयत की पासदारी का अल्लाह ताला ने मौका दिया। सबसे पहले क्या बनाया? अल्लाह का घर।
نماز کی اقامت کا اہتمام، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم رب کے سامنے لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ دو، طریقہ دو، نماز کا، جماعت کا، قیام کا اہتمام کرواؤ. پھر جا کر کے دوسرے نمبر پہ معیشت ہے، وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ بعد میں ہے، معیشت بعد میں ہے، روپے پیسے کا چکر پھر ہے. پہلے رب کے حوالے سے جس نے سب دیا ہے اس کی طرف لوٹو اس کی طرف، تمہارا رب تمہارے مالی معاملات سیدھے کر. حضرات یہ آیات آگے چلتے جائیے، اس رکوع کو مزید آگے آپ پڑھیے گا گھر میں جا کر کے. اللہ تعالیٰ بہت کھل کے کہتے ہیں، وہ لوگوں سن لو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ہر بندے کی ہدایت کا سامان ممکن ہے، لیکن جو ظالم ہوتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ایک ظالم ہو اور خود کو مظلوم سمجھے، ایک باغی ہو اور فرما بردار مانے، جھوٹا ہو خود کو سچا مانے، غلط ہو خود کو صحیح مانے. خلق الہ کا نکارہ کیا ہے، قوم کیا کہہ رہی ہے، حالات کیا کہہ رہے ہیں، عمل کیا کہہ رہا ہے، سب جانتے ہوئے بھی سیاست رکھیے گھر میں، کیجیے، کوئی نہیں روکتا، لیکن کچھ بنیادی اصول قاعدے ضابطے بھی ہیں، دین بھی ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. پیغمبر کی شریعت کا کچھ پاس، کچھ لحاظ، کچھ کلمے کا ضروری ہے. اللہ کی مساجد کی باری آئے تو جناب یہ نجائز قبضے والی، نجائز قبضے والی. گردواروں کی باری آئے تو جن کی زمینیں ہیں ان سے چھین کے، ان سے لے کے، حکومتی خزانوں سے خرید کر کے وہاں سب کچھ کیا جائے، تو پھر اس حصے کو سورۃ المائدہ کو اللہ دسترخوان بچھا کے دیتا ہے، لیکن جب چھیننے پہ آتا ہے تو ذلت اور رسوائی بھی بڑی دیتا ہے. جی مساجد، NOC، یہ زمین اللہ کی ہے اور پتہ ہونا چاہیے اصل اللہ کی زمین کا کیا. یہ اصول سن لیجئے. میرے بڑے سارے بھائی میسج کر رہے تھے کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جگہ بیسیکلی ایسے، پوری روئے زمین وَجُعِلَ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اللہ نے ساری زمین بنائی ہی مسجد کے لیے. اصل زمین مسجد کے لیے، سجدے کے لیے. جس سجدے کے انکار کی وجہ سے شیطان دھتکارا گیا تھا، رب اس زمین کے اوپر چاہتے تھے کہ میرے بندے جھک کر کے، دکھا کر کے اپنے سر کو میرے سامنے سجدہ کر کے تجھے بتائیں گے کہ کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کا فرق کیا ہوتا ہے. یہ زمین سجدے کے لیے مسجد ہے. اس میں ضرورت کے تحت اپنی بات چیزیں بنائی گئی. آپ کو پتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد سے کتنا چھوٹا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد سے کتنا چھوٹا تھا؟ چاہتے تو ایک پورے محلے جتنا آپ کا محل بن سکتا تھا. نظر اوپر اٹھاتے، بیت اللہ اگر قبلہ تبدیل ہو سکتا ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ بن سکتا ہے. اوپر جب معراج پہ گئے تھے تو وہاں سے کوئی جنت کا محل نہیں آ سکتا تھا. ہمارے ہاں جو کمپنی سامان لے کر کے شفٹ کرتی ہے بڑی بڑی، غالباً ساہیوال کی فرشتہ کمپنی، کہ جناب کراچی سے لے کر کے اسلام آباد تلک، پشاور تلک جو سامان کسی سے نہیں پہنچتا، بڑے بڑے سیم ویسے پہنچا دیتے ہیں. ارے یہ تو ان کے نام فرشتے رکھے ہوئے، تیرے رب کے پاس جینون فرشتے ہیں. سب کچھ تھا لیکن بتایا کیا؟ یہ فلسفہ ہمیں مت سمجھائیے. تھوڑا پڑھ لیجئے، تھوڑا سیکھ لیجئے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، مرکزی جامع مسجد بلڈوزر بھیج دیے گئے، میٹر اتار دیے گئے اور اس کو کہا گیا کہ نجائز قبضہ ہے، نجائز قبضہ ہے. جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تب کی بنی ہے اور نجائز قبضہ. خیر، فوج کی اس وقت حکومت آئے متعلقہ آفیسر، یہ آپ سے بات کرنا ہے.
مسجد گرانے لگے. گرا دو، میرا گرا کے آپ کی قوت ہے، آپ میں طاقت ہے اور آپ میں اتنی جرأت ہے اور آپ اس کے عواقب سے اگر بے خبر ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ گرائیں. آپ کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ ہے. اتنا مجھے پتا تھا کہ اس کا اسٹے لیا ہوا تھا انتظامیہ نے، اور اس نے کہا تھا کہ اسٹے کو بلڈوزر کے ساتھ باندھ دو، اگر رکتا ہے تو ٹھیک. حضرات، میں نے صرف ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اگر کوئی پراپرٹی سرکار کی ہے، یہ بھی سنائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ساری زمین اللہ نے مسجد بنائی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی سب سے بہترین جگہ پر مسجد بنائی. اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے اس وقت جب یہ مسجد کی بنیاد رکھی تھی، آپ نے یا آپ کے کسی آفیسر نے یا آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے آ کے نوٹس دیا تھا کہ یہ جگہ ہماری آلریڈی پہلے کسی دوسرے منصوبے کے لیے ہے، یہاں آپ مسجد مت بنائیں، اور پھر ہمارے بزرگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، آپ گرا دو. آپ ناجائز تجاوزات میں قبضے میں کہیں لے آئیں انکروچمنٹ میں، اگر نہیں ہے تو پھر سوچ کے جائیں. روک دیے بلڈوزر، نقشہ منگوایا گیا 1935 کے نقشے کے مطابق. نالے کی حد تلک جو تھی وہ سرکاری، اور نالے کے پیچھے جو ہے وہ غیر سرکاری زمین. اب نالا پیچھے سے یوں سیدھا آ رہا ہے اور مسجد کا اتنا حصہ آ گیا ہے، لیکن جب نقشے میں آ کر کے دیکھا تو وہ نالا ایسے ہو گیا اور مسجد غلط نہیں. لوگوں اسی لیے اللہ کے گھر بنانا، یہ رب کے گھر ہیں، ہمارے نہیں ہیں، مگر ابرہا کا طریقہ مت اپنائیے، اس کی پیروی میں مت چلیے. میں نے بارہا بولا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہمت دی ہے، پیسہ دیا ہے، قلم دیا ہے، قانون دیا ہے، آپ کو کوئی آفیسر بنایا ہے، آپ کے ماتحت اگر کوئی انتظامیہ مقننہ ہے اور کچھ نہیں تو جاتے ہوئے اللہ کا ایک گھر بنا جائیں، اس کو سپورٹ کر جائیں، اس کا کچھ ساتھ دے جائیں. نہیں پیسہ دے سکتے، اس کے حق میں نہیں بول سکتے، ایک سائن سے اگر بات بنتی ہے وہ سائن ہی شاید آپ کے رب کے ہاں آپ کے لیے قیامت کو جنت کا گھر بن جائے. کیا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ لیکن برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، عتاب آتا ہے تو مدارس پر، بلڈوزر پھرتے ہیں تو میرے شہر کی مساجد پر. کچھ کل مرنا بھی ہے، موت بہت دور نہیں ہے، قریب ہے. کچھ کریے اسلام کے بارے میں. ان لوگوں کی وفاؤں نے ساتھ نہیں جانا، اللہ کی توحید کی وفا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وفا سے. حضرات، اگر یہ قانونی نہیں تو جو بنائے جا رہے ہیں وہ قانون ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے. کون سی شک ہے شریعت کی؟ اقلیتوں کی عزت احترام وہ اپنی جگہ، جو رب کی عزت نہیں کرتا، رب پھر بھی اس کو زمین پہ لقمے دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، تحفظ دے رہا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں جناب دوسری طرف ایسے ہے. دوسری طرف پھر آپ نے دیکھا ہی، پھر وہی سنیے جو آپ کو کہا جا رہا ہے. اللہ کے لیے غیرت کا، عزت کا اور اپنے ایمان کا، اس کو ذرا تھوڑا قیمتی سمجھ کے لحاظ کیجیے. اللہ انشاءاللہ العزیز بہتر کرے گا. اور ہم پوری امت اس وقت، پوری امت مسلمان ان رویوں پہ تنگ ہے. ٹریڈ ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، انسانی حقوق ہے، ان کی طرف توجہ کیجیے. تماشا بنا کر کے رکھا ہوا ہے، ایسے حکومتیں نہیں ہوتی. ایک ڈرائیور اگر اس طرح کی حرکت کسی گاڑی کے ساتھ کرے، مالک فرق کر کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. نہیں چلانی آتی تو کم از کم اس کا نقصان تو نہیں کرو. یہ تو پھر اسٹیٹ ہے، یہ پھر سلطنت ہے، یہ پھر حکومت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی سزا میں جو کچھ ہمارے اوپر ہوا ہے اللہ وہ معاف فرما اور ہمیں نجات دے. الہ العالمین ایسے ظلم سے کہ جس ظلم کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے لا کر کے سر پہ بٹھایا ہے، اللہ اس قابل نہیں ہے. اللہ ہمارے مزید امتحان نہ لے، مالک آسانیاں فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.